توبہ کی سفارش اللہ کے عرش پر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب مجھے ایک سوال میرے ذہن میں دوڑ رہا ہے، آپ اپنے ذہن سے اور اپنے ضمیر سے اس کا جواب لیجئے گا۔ اس سوال کا جواب کسی مولوی مفتی کے پاس نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو اللہ عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتوں کی سفارش قبول کر رہا ہے، وہ حشر کے میدان میں حسین کے نانا کی کتنی سفارش قبول فرمائے گا؟ اس کا جواب اپنے ضمیر سے لیجئے گا۔ اس سوال کا جواب ضمیر سے لیجئے گا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں ان کو معاف بھی فرما، ان کی توبہ کو قبول بھی فرما۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں ان کے لیے رجوع کرتے ہیں، انہیں عذاب سے محفوظ فرما۔ کتنی سفارشیں ہو گئی؟ پہلی سفارش ان کی مغفرت فرما، دوسری سفارش ان کی توبہ قبول فرما، تیسری سفارش الہ العالمین انہیں عذاب جحیم سے بچا، چوتھی سفارش ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب ان کو داخل کر جنات تجری، جنات عدن التی وعدتہم، انہیں اس جنت میں داخل کر جس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ انہیں اس جنت میں داخل کر جس جنت میں نہریں بہتی ہیں۔ کتنی سفارشیں ہو گئی؟ 4۔ پانچویں سفارش وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، رب العالمین اولاد کو اپنے باپ کے ساتھ ملا دے۔ یہاں ملانے سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر اولاد جنت میں ہے، باپ جنت میں نہیں پہنچ سکا، تو فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کے باپ کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دے، اولاد کے ساتھ باپ کو ملا دے۔ یعنی اگر اولاد جنت میں نہیں پہنچی، باپ جنت میں پہنچ گیا، تو اس کا جنت میں پہنچنے پر بھی فرشتے دعا کر رہے ہیں الہ العالمین اس کی اولاد پر بھی یہ انعام فرما دے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، رب العالمین زوج کو زوج کے ساتھ ملا دے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اولاد کو اپنی باپ کے ساتھ ملا دے۔ صرف اتنی بات نہیں، آگے کہتے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، رب العالمین تیرے واسطے کیڑا کام اوکھا ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دا معنی یہی ہے کہ تیرے واسطے کیڑا کام اوکھا ہے، تیرے واسطے کیڑا کام اوکھا ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اب یہ دعا کا جو اہتمام فرشتوں نے آسمان پہ کر رکھا ہے، زمین پر بھی اسی دعا کی ایک کیفیت ہمیں مسجد نبوی میں دکھائی دیتی ہے۔ رحمت عالم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے قرب و جوار میں اپنے اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں کہ اچانک رسول اللہ نے ملک یمن کی طرف منہ کیا اور لمبی لمبی سانسیں لی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ لمبی لمبی سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ میرے نبی نے کہا علی کو بھی بلاؤ، بلال کو بھی بلاؤ۔ جب جناب علی کریم اور بلال کریم کو بلایا گیا، میرے نبی نے فرمایا عمر ملک یمن میں ہمارا ایک چاہنے والا رہتا ہے، وہ ہماری محبت میں بے قرار ہے، ہم اس کی محبت میں بے قرار ہے۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ محبت والا کون ہے؟ آپ کبھی یمن گئے نہیں ظاہری طور پر، کبھی وہ شخص یمن سے مدینہ آیا ہے یا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ مدینہ آنا چاہتا ہے لیکن ماں کی وجہ سے اسے چھٹی نہیں ملتی، وہ ماں کا خدمت گزار ہے، وہ ماں کا وفادار ہے۔
وہ ماں کا تابعدار ہے، اس کا دن رات ماں کی خدمت میں گزرتا ہے، وہ دن کو اونٹنیاں اور بکریاں چراتا ہے، رات کو ماں کے لیے دودھ کا انتظام کرتا ہے، لباس کا انتظام کرتا ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ ماں کی خدمت میں گزر رہا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ خوش نصیب کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کا نام اویس بن عامر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بولو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نام اویس بن عامر ہے، جس کو اویس کرنی بھی کہا جاتا ہے، وہ یمن کے شہر قرن کا رہنے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہماری اس سے ملاقات ممکن ہے یا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا عمر ملاقات تمہاری ہوگی۔ رسول اللہ نے جبہ اتارا، وہ جبہ جو معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو پہنایا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ امت حضور کے لیے کیا کر رہی ہے؟ میرے نبی نے جبہ اتارا، جبہ اتار کر جناب علی کریم، بلال کریم، جناب عمر کریم کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا عمر ان قد قان رجلا یأتیکم من الیمن یقال له اویس لا یدعو بالیمن غیر ام له قد قان به بیاد فدا اللہ فاذهبه عنه الا موضع الدینار او الدرہم فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم او کما قال۔ فرمایا عمر میرا یہ جبہ اپنے پاس رکھ لیجئے، جب رب العالمین نے چاہا تمہاری اس شخص سے ملاقات ہوگی اور اسے کہنا کہ رسول اللہ نے یہ جبہ دیا ہے، میرا جبہ قبول کر کے میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ اس کی دعا اس لیے قبول ہوگی میری امت کے حق میں کہ وہ ماں کا وفادار ہے، وہ ماں کا تابعدار ہے، وہ ماں کا خدمت گزار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ وصول کیا، جناب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے جبہ وصول کیا۔ 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہوا، پہلے خلیفہ امیر المومنین افضل البشر جناب ابو بکر صدیق منتخب ہوئے۔ 13 ہجری میں صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ 13 ہجری میں دوسرے امت کے خلیفہ فاروق اعظم منتخب ہوئے۔ جب فاروق اعظم خلیفہ منتخب ہوئے، حضرت فاروق اعظم نے جناب علی کریم کو بلایا اور اپنی خلافت میں پہلا کام یہ کیا، علی یمن چلتے ہیں، حضور کے حکم کی تعمیل میں امت کی مغفرت کی دعا کرواتے ہیں۔ ان قد کان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس لا یدعو بالیمن غیر ام له قد کان به بیاد فدع اللہ فاذهبه عنه الا موضع الدینار۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کا دور خلافت ہے اور دور خلافت میں پہلا کام امت کی مغفرت کی دعا کا ہو رہا ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، 13 ہجری ہے اور پہلا کام امت کی مغفرت کی دعا کا ہو رہا ہے۔ کبھی اپنے ضمیر سے سوال کر، دل پہ ہاتھ رکھ، اپنے ضمیر میں جھانک کر اپنے ضمیر سے سوال کر۔ اب یہ دعا کروانے کے لیے بھیجنے والے رسول اللہ، جانے والے صحابہ، میں نے ایک گل دسو، اے حضور دی دعا تو بھی کوئی وڈی دعا ہے؟ حضور دی دعا تو کوئی زیادہ قیمتی دعا بھی ہے؟ تو کسی ایک صحابی بھی ایک گل نہیں آکی یا رسول اللہ جی دعائی کرنی تے آپ پہ کر چھوڑو۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے رکو، مسجد نبوی ہے، حضور زیر حیات کے ساتھ موجود ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جبرائیل زمین پہ آ رہا ہے،
ختم نبوت کا تاجدار اپنی ختم نبوت کی داستار کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. سلسلہ نبوت ختم ہونے والا ہے اور میرا نبی خود دعا نہیں کر رہا, ابو بکر صدیق سے دعا نہیں کروا رہا, سیدہ طیبہ خاتون جنت سے دعا نہیں کروا رہا, صحابہ کو اپنا جبہ دے کر میرا نبی یمن بھیج رہا ہے کہ وہاں جا کر میری امت کی مغفرت کی دعا کرواؤ. تو پھر نبی یہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ کسی کو دعا کے لیے تیار کرنا میری سنت ہے, جانا صحابہ کی سنت ہے, دعا کرنا اولیاء اللہ کی سنت ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. 27 منٹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਲਈ ਨੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਨਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਵੇ. ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਤਨਾ ਫालतू ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ. ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ گل کرو. گھر جاؤ کہ لمیاں لانیاں حضرت صاحب کے ایک اورے تے فلانا کورے, کدے ادھروں پوچھو کدے ادھروں پوچھو. کوئی مقصد ہے حضرت؟ کوئی مقصد نہیں نا. میرے نبی نے فرمایا میرا یہ جبہ جناب اویس کے پاس لے جانا اور اویس سے کہنا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں 13 ہجری کو جناب علی کو ساتھ لیا, جناب بلال کو ساتھ لیا. اس کے بعد بات بڑی قیمتی ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سننا. رسول اللہ کے حکم کی تعمیل میں فاروق اعظم جیسا جلیل المرتبت انسان, جناب علی بن ابی طالب جیسا عظیم اور سخیم اور کریم انسان امت کی مغفرت کے لیے دعا کروانے مدینے سے یمن جا رہے ہیں. کتنے جا رہے ہیں؟ مدینے سے یمن. اس کے پاس جو ماں والا ہے, تو جو مدینے میں رہتے تھے کیا وہ ماں کے بے ادب تھے؟ کیوں مدینے والوں کی مائیں نہیں تھیں؟ کیا وہ ماؤں کے بے ادب تھے؟ نہیں. مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ کوئی صدق نیت سے ماں کی خدمت کرے تو چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو, اس کی خدمت کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کے عرش کو چیر کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. بتانا یہ تھا, ورنہ مدینے کے اندر حسنین کریمین کی امی جان جیسی پاکیزہ انسان بھی موجود ہے. ورنہ مدینۃ الرسول کے اندر رسول اللہ کی امی جان سیدہ آمنہ بھی موجود ہے. لیکن اتنا 1800 میل کا سفر مدینے سے کرن تک کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا خدمت گزار اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ وہ امت کے حق میں جو کہہ دیتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا. اور دوسرا والدین کی قدر و قیمت بتانا تھا کہ والدین کی قدر و قیمت کیا ہے. ماں باپ کی قدر و قیمت کیا کرو, آدھے تمہاری قدر کریں. لیکن تم اگر خود اپنے والدین کی قدر نہیں کرو گے تو اپنی اولادوں سے یہ امید کس طرح رکھ سکتے ہو کہ وہ تمہارے بوڑھا ہونے کے بعد تمہاری خدمت کریں گے؟ پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ میں نے اور آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا. اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھائی نہیں کی ہے تو ہم اپنی اولادوں سے اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے. اور آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرو. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرو. مجھے ایک بندہ کہنے لگا اگر بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرے اور آگے اس کی اولاد نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کسی پڑوسی کے دل میں اس کے لیے رحمت ڈال دے گا, وہی ادھے پیر دباندہ رہے گا. اللہ کسی پڑوسی کے دل میں اس کے لیے پیار ڈال دے گا, وہی ادھے پیر گھٹتا رہے سے. لیکن تو اپنے والدین کی خدمت کر کے دکھا. 13 ہجری میں جناب فاروق اعظم, جناب علی بن ابی طالب, جناب بلال رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدینے سے یمن چلے. 1800 میل کا فاصلہ طے کیا دعا کے لیے, اور حاضری ہے اس ولی کی بارگاہ میں جو ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکا. وہ ویسے کرنی صحابی بننے کے لیے آئے تھے یمن سے مدینے,
لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ملے, کہا ماں حضور کہاں ہیں؟ فرمایا حضور نے کہا ہے کہ میرا ایک مہمان یمن سے آ رہا ہے, حضور غزوہ پر تشریف لے گئے ہیں, آپ انتظار کریں. حضرت اویس کرنی نے کہا حضور کو میرا سلام کہنا اور کہنا یا رسول اللہ اب قیامت والے دن ملاقات ہوگی, اس لیے کہ مجھے ماں نے چند دنوں کی چھٹی دے کے بھیجا ہے, یہاں رکنے کی اجازت نہیں دی ہے. آج ہمارا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا ہے, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جناب علی ابن ابی طالب, جناب فاروق اعظم, جناب بلال رسول اللہ کا جبہ لے کر ذرا دل میں جھانکیں, رسول اللہ کا جبہ لے کر, اور حضور کا جبہ کس لیے جا رہا ہے کہ اویس کو کہنا یہ جبہ پہن کر میری امت کے لیے دعا کرے. اور امت اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے, یہ امت اپنا محاسبہ خود کرے. بندے تو بندے, اس امت کے ظلم سے گھاس اور درخت بھی محفوظ نہیں. بندے تو بندے رہ گئے, پورے پاکستان اور کشمیر کے اندر بندوں نے اسرائیل کے سارے درخت جلا دیے اور بندے پھر خوش ہو رہے ہیں. جنگل کے جنگل ساڑ دیے, یہ امت اپنے نبی کے ساتھ وفا کر رہی ہے. سیدنا صدیق اکبر کو میرے نبی نے غزوہ میں بھیجا, اور غزوہ میں جب صدیق اکبر لشکر لے کر چلے تو میرے نبی نے فرمایا صدیق رک, عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا, بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا, کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نہ جلانا, اور سبز درختوں کو آگ نہ لگانا. اگر کافر کے ملک کے اندر بھی سبز درخت کو آگ لگانے کی اجازت نہیں تو اپنے گھر میں درختوں کو آگ لگا دو. ایک مجھے بتاؤ, پیلے, چمٹیاں, کیڑے مکوڑے, چڑیاں, حتیٰ کہ ان جنگلوں کے اندر تو مور بھی ہوں گے, اور مور ایسا پرندہ ہے کہ وہ جل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, اپنے انڈے اور اپنے بچے نہیں چھوڑتا, اڑتا نہیں ہے, بھاگتا نہیں ہے. ایسا بھی سوچنے کی بات ہے نا, ہم مخلوق خدا کو, درندوں پرندوں جانوروں کو بھی سکون سے ان کے گھروں میں نہیں رہنے دیتے, اور پھر کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حال دیکھ. ادھر سے آواز آتی ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. پھر رحمت کی بارش برسا. رحمت کی بارش کس طرح برسے گی؟ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ایک حدیث نقل کی. امام غزالی فرماتے ہیں اگر روئے زمین کے اوپر پرندے اور جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے بارش کبھی نہ دیتا. یہ جتنی بارش برستی ہے یہ انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں برستی, پرندوں اور جانوروں کی دعاؤں کی وجہ سے برستی ہے, جس کے ساتھ انسان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی دعاؤں سے نہیں برس رہی, میری اور آپ کی دعائیں اتنی خطا کار ہو گئی ہیں, ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ تم خدا کی بارگاہ میں, ہم خدا کی بارگاہ میں منہ دکھا سکیں. ہم نے جنگلوں کے اندر پرندوں, جانوروں, درندوں کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیا, ان کے گھر بھی اجاڑ دیے. کبھی سوچئے گا کوئی ہمارا گھر اجاڑے تو ہمارا تیور اور ہمارا مزاج اور ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ میں کوٹلی ستیاں گیا, 15 دن پہلے میں کوٹلی ستیاں سے گزرا, کوٹلی ستیاں میں آگ لگی تھی. 15 دن کے بعد میں کوٹلی ستیاں سے گزرا, کوٹلی ستیاں میں ان جنگلوں میں آگ لگی تھی. میں نے کہوٹا کراس کیا, میں یہاں تک پہنچ گیا, میں نے جدھر بھی نظر اٹھائی ہے ادھر جنگل کے جنگل سڑ چکے ہیں. میں مری گیا, جنگلوں کو آگ لگی ہے. میں غازی بروتا خان پور گیا, جنگلوں کو آگ لگی ہے. میں کشمیر گیا, جنگلوں کو آگ لگی ہے. میں مظفر آباد گیا, جنگلوں کو آگ لگی ہے. میں خوشاب کی طرف گیا, جنگلوں کو آگ لگی ہے. یہ مسلمان یہ اسرائیل کے درخت ہیں, امریکہ کے درخت ہیں, فرانس کے درخت ہیں, انڈیا کے درخت ہیں, ان کو کیوں آگ لگائی ہے؟ ان قد كان رجلا ياتيكم من اليمن يقال له اويس لا يدع باليمن غير له قد كان به بياض فدعا الله فاذابه عنه الا موضع الدينار او الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم او كما قال. حضرت عمر, حضرت علی, حضرت بلال یمن پہنچے, یمن جا کے اویس کا معلوم کیا. ادھر کوئی اویس بن عامر رہتا ہے, جس سے بھی پوچھتے ہیں حضرت کوئی اویس کو جانتا نہیں. مدینے میں اویس کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں, یمن میں جانتا ہی کوئی نہیں.
حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات جب عرش اعظم کے پاس سے گزرا، ایک بندہ عرش کے پائے کے ساتھ لگ کے سویا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قدرت کی آواز آئی، محبوب یہ تیرا امتی اویس ہے، تھک گیا ہے آرام کر رہا ہے۔ اویس کوئی معمولی بات نام نہیں، اویس کوئی معمولی کردار نہیں۔ امت محمد کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں ہم جس سے بھی پوچھتے ہیں کوئی ہمیں اویس کا نہیں بتاتا۔ ہم نے ایک بزرگ سے پوچھا بابا جی یہاں کوئی اویس بن عامر رہتا ہے لیکن کوئی بتانے والا نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے اسے کہا اس کی چند نشانیاں ہمیں رسول اللہ نے بتلا کے بھیجی ہیں۔ اس کے جسم پر گھنے بال ہیں، وہ گودڑی کا لباس پہنتا ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر درم یا دینار کے برابر ایک برس کا نشان موجود ہے۔ دن کو وہ اونٹ اور بکریاں چراتا ہے، رات کو وہ ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اس بزرگ نے جب یہ مطلوبہ نشانیاں سنی تو کہا یہ پگڈنڈی پکڑو، فلاں وادی میں چلے جاؤ، ایک شخص اونٹ اور بکریاں چرا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارا مطلوبہ آدمی وہی ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم جب اس مقام پر پہنچے، ایک وادی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، جب چوتھی وادی میں پہنچے ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہمارا مطلوبہ آدمی اویس بن عامر کرنی نماز پڑھ رہا تھا، فرشتے اویس کے اونٹ اور بکریاں چرا رہے تھے۔ فرشتے اونٹ اور بکریاں چرا رہے تھے، فرشتے اویس کے اونٹ اور بکریاں چرا رہے تھے۔ اویس نماز پڑھ رہا تھا، فرشتے اونٹ اور بکریاں چرا رہے تھے۔ گل نو سمجھو پھر سبحان اللہ بولو۔ اویس نماز پڑھ رہا تھا، فرشتے اونٹ اور بکریاں چرا رہے تھے۔ اویس نماز پڑھ رہا تھا، ماں کی خدمت کر کے دیکھ کس طرح رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، کس طرح مہربانیوں کے دروازے کھلتے ہیں، کس طرح نوری مخلوق تیرے کام میں شریک ہوتی ہے، کس طرح رجال الغیب تیرے کام میں شریک ہوتے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ، کائنات کا سب سے بڑا عمل اللہ کی توحید اور نبی کی ختم نبوت کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ سب سے بڑا پیر ماں تے پیو، سب سے بڑا دستگیر ماں باپ، سب سے بڑی جاگیر ماں باپ، سب سے بڑا ہادی ماں باپ، سب سے بڑا رہبر ماں باپ، سب سے بڑا قائد ماں باپ۔ جنت کا دروازہ باپ ہے، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے، فرشتے بکریاں چرا رہے ہیں، فرشتے اونٹ چرا رہے ہیں۔ ہم اویس کے پاس پہنچے، جا کر قریب بیٹھ گئے۔ جب ہم بیٹھے اویس نے نماز سے فارغ ہو کے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ جب حضرت اویس نے سلام پھیرا تو پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے اپنا تعارف کروایا کہ یہ عمر بن خطاب ہیں، یہ بلال مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، یہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت اویس وجد میں آ گئے، تم وہی خوش نصیب عمر ہو، خوش نصیب علی ہو، خوش نصیب بلال ہو جنہوں نے رسول اللہ کی جلوت بھی دیکھی، رسول اللہ کی خلوت بھی دیکھی، رسول اللہ کا سونا بھی دیکھا، اٹھنا بھی دیکھا، کھانا بھی دیکھا، پینا بھی دیکھا، سفر بھی دیکھا، حضر بھی دیکھا، جہاد بھی دیکھا، میلاد بھی دیکھا۔ تم وہی خوش نصیب ہو۔ حضرت اویس کرنی، حضرت بلال، حضرت علی اور حضرت عمر کی آنکھوں کے بوسے لیتے جاتے ہیں، بوسے لیتے جاتے ہیں، رقص کرتے جاتے ہیں۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، آج میرے پاس رسول اللہ کو دیکھنے والے خوش نصیب آئے۔ لیکن اویس تیری قسمت پہ قربان، تیرے مقدر پہ قربان، تیرے مقدر پہ ساری کائنات رشک کرے تو یہ رشک کم ہے۔ اویس تو کتنا قیمتی ہے کہ مسجد نبوی میں تیرے نام کے ڈھنڈورے بج رہے ہیں، حدیث تیرے نام سے بھری پڑی ہے، رسول اللہ یمن کی طرف منہ کر کے تجھے اپنا قرار دے رہے ہیں، تو حضور کی یاد میں تڑپ رہا ہے، حضور تیری یاد میں بے قرار ہے۔ اویس تجھ
سے ملنے والے فاروق اعظم جیسے ہیں، علی مرتضیٰ جیسے ہیں، بلال کریم جیسے ہیں، لیکن اویس نے اب سوال بدلا، کہا تم نے جو رسول اللہ کو اتنے قریب سے دیکھا ہے، مجھے یہ بتاؤ حضور کے سر اور داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ تم نے جو رسول اللہ کو اتنے قریب سے دیکھا ہے، رسول اللہ کے سر اور داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ حضرت عمر بھی خاموش، حضرت علی بھی خاموش، حضرت بلال بھی خاموش، کہا خاموش نہ رہو، تم اور سیرت محفوظ کرنے میں محفوظ رہے، تم اور سیرت محفوظ کرنے میں مصروف رہے، ادھر تمہاری توجہ نہیں گئے۔ رسول اللہ کے سر اور داڑھی میں ٹوٹل 20 بال سفید ہوئے تھے، جن میں 14 کا تعلق حضور کے سر کے ساتھ تھا، 6 کا تعلق حضور کی داڑھی کے ساتھ تھا۔ حضور کے پورے وجود پر 20 بال سفید ہوئی ہے۔ کتنے؟ 63 سال 4 دن کی زہری زندگی میں حضور کے 20 بال سفید ہوئی ہے پورے سر اور داڑھی مبارک میں، جن میں 6 کا تعلق حضور کی داڑھی مبارک کے ساتھ تھا، 14 کا تعلق حضور کے سر کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور والا آپ مدینہ آئے نہیں، سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا نہیں، پھر اتنی معلومات کیسے ہے؟ حضرت اویس وجد میں آ گئے، کہا عمر تم یہ سوال کر رہے ہو، جس نبی نے ٹوٹل نشانیاں دے کر تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، اس نے اپنا آپ مجھ سے کب لکایا ہوگا؟ اب بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی، یہ رسول اللہ کا جبہ ہے، اور اس جبے پہ بھی بات ہو جائے گی تھوڑی سی، میں اس جبے پہ ذرا اس جبے کی تفصیل بتاؤں نا امت کو کہ حضور نے کون سا جبہ بھیجا ہے۔ جب معراج کی رات رسول اللہ واپس آئے، اللہ نے اپنے محبوب کو ایک جبہ پہنا کے بھیجا، حضور نے وہ جبہ اتارا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے میرے نبی نے مخاطب ہو کے فرمایا، صدیق یہ جبہ اللہ نے دیا ہے، اگر میں جبہ آپ کو دوں تو کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے کہا اگر مجھے دے تو میں سچ عام کروں گا۔ آواز نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی تو دسو، میں دوبارہ دساں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ میں کسی اور جے طبیعت دا بندہ، کسی اور جے موڈ دا بندہ، گل سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ دسو۔ میں نو پورا قرآن میں یاد ہے، حدیثہ ذخیرہ بھی یاد ہے، تقریرہ بھی 6666 یاد آنے، میرے کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہونا کہ تقریر بھول جاوے تو بندہ ساؤنڈ ڈالنا لڑنا شروع کر دے۔ نہ میں نو بھولنی ہے تو نہ بھولن لگی ہے، سبحان اللہ بولو، اگلی گل میں تو اڈے حوالے کرا۔ بات کو ذرا سمجھو، بات کو پک کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صدیق اگر جبہ میں آپ کو دوں تو کیا کرو گے؟ تھوڑی کو کم کریں۔ صدیق اگر جبہ میں آپ کو دوں تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ آپ کا جبہ لے کر سچ عام کروں گا۔ فرمایا عمر اگر جبہ آپ کو دوں تو آپ کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ اگر جبہ مجھے دے تو انصاف عام کروں گا۔ چلو جج جرنیل سیاستدان وہ تے ہے نہیں ڈاکو تے طویفہ تے چور، تسی انصاف کر لو مخلوق خدا نہ، وہ تے ہے نہیں سارے چور نہ، انہوں تے پاکستان نو لٹن واسطے آئیں، تسی انصاف کر لو۔ سب تو پہلے آج تو انصاف شروع کر دو، جتے جتے آگ لگی پہ یہ بجھاؤ۔ اس ملک دی خوبصورتی نہ درختہ نہ لے۔ اور جناب نو اگر میری گل نہیں سمجھ آ رہی تو میں اور کھل کے سمجھا دینا کہ چیڑ دا درخت جیڑی ہے گورنمنٹ دی پراپرٹی ہے، چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ پاکستان ہے، ایک گورنمنٹ دی پراپرٹی ہے، اس تے عوام دا کوئی حق نہیں ہے۔ تے گورنمنٹ دی پراپرٹی ملک دی پراپرٹی نو نقصان پہنچانا اور اس نو استعمال کرنا ایک کرپشن کے زمرے میں آتا ہے، یہ کرپشن ہے۔
اور یہ بات یاد رکھو کہ چوری کے درخت کے ساتھ کھانا پکا کر کھانا حرام ہو جائے گا، اور حرام کا کھانا پکا کر کھانے کے بعد نماز پڑھنا قبول نہیں ہوگی، نہ دعا قبول ہوگی۔ ہاں بس یہ سیدھی سی بات ہے۔ یا پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے، یہ درخت ذاتی ملکیت ہے۔ ہاں جتنا ایک قانون کے مطابق آپ کو الاؤ ہے درخت کاٹنے کا، درخت استعمال کرنے کا، وہ آپ کو کرے، لیکن پورے جنگلوں کو آگ لگا دینا کسی کی ضد میں اور کسی کی انا میں، نہ اس کی بات شریعت اجازت دیتی ہے، نہ اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ میرے نبی کی تعلیمات اجازت دیتی ہے۔ ہاں جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اب لازمی بات ہے زندہ انسان ہے تو اس کی ضرورت ہے۔ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جبہ مجھے دے دیا تو میں انصاف کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان اگر جبہ آپ کو دوں تو آپ کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ حیا اور غیرت کو عام کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا علی اگر جبہ آپ کو دے دوں تو کیا کرو گے؟ فرمایا لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو گا۔ بولو بولو بولو۔ میرے نبی نے فرمایا جبہ پھر علی تو لے لے، جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا۔ اسی لیے جتنے سلسلہ طریقت ہے، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ، سب کے سب سلاسل طریقت کے مرشد اور ہادی جناب علی کریم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طریقت نام ہی لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے کا ہوتا ہے، طریقت نام ہی لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے کا ہوتا ہے۔ یہی تو بات ہے، یہی تو بات سمجھنی ہے۔ یہ وہ جبہ ہے جو آج ویسے کرنی کے پاس پہنچا ہوا ہے، اور اس جبے کو فاروق اعظم اور مولا کائنات اور بلال رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لے کے آج یمن پہنچے ہوئی ہے۔ اویس نے کہا عمر کرنا کیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے میرا یہ جبہ لگا کے میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ حضرت اویس نے روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے جبہ پہن لیا، دوسری روایت میں آتا ہے جبہ آپ نے سامنے رکھ لیا اور سامنے رکھ کے مصلی پہ سر رکھا اور سر رکھ کے دعا کرنے لگے۔ حضرت اویس نے دعا کی رب العالمین میرے اس جبے کا واسطہ میرے نبی کی امت کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ایک بندہ معاف کیا کہا تھوڑے ہیں، اللہ نے 10 معاف کیے کہا تھوڑے ہیں، اللہ نے لاکھ معاف کیا کہا تھوڑے ہیں، اللہ نے کروڑ معاف کیا کہا تھوڑے ہیں، اللہ نے 10 کروڑ معاف کیا کہا تھوڑے ہیں، اللہ نے ارب معاف کیا اللہ کہا تھوڑے ہیں، اللہ نے خرب معاف کیے کہا تھوڑے ہیں، اللہ نے نیلم پدم معاف کیے کہا تھوڑے ہیں، اللہ نے کہا بغیر حساب معاف کر دیے۔ حضرت اویس معاف کرواتے جاتے ہیں، جبہ رسول کا واسطہ چلتا جا رہا ہے، ماں کی خدمت کا صلہ ملتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کا جبہ چلتا جا رہا ہے، رسول اللہ کے جبے کا وسیلہ ملتا جا رہا ہے، ماں کی خدمت کا صلہ ملتا جا رہا ہے۔ دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں، ماں کی خدمت اور میرے نبی کا جبہ۔ کائنات کے اندر اگر کسی انسان کو دعا کی ضرورت ہے تو میری ناقص تحقیق کے مطابق صرف 2 دعائیں بے لوث ہوتی ہیں۔ پہلی دعا نبی کی دعا امت کے حق میں بے لوث ہوتی ہے، دوسری ماں کی دعا اولاد کے حق میں بے لوث ہوتی ہے۔ مرنا حق نہ رہا ہے، مرنا سب نے ہے، لیکن وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو دنیا سے چلا جائے لیکن پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی قبر کو تر و تازہ رکھنے کا سامان کرے۔ اوپر سے قبر کا پکا ہونا ضروری کوئی نہیں کہ قبر پہ کوئی مرمر کی تختیاں لگی ہوں، لیکن پیچھے قرآن پڑھنے والی اولاد موجود ہو تو اندر روشنی مصطفیٰ کے چہرے کی ہوتی ہے، شفاعت رب کے قرآن کی ہوتی ہے۔
میرے نبی کے جبے کا وسیلہ چل رہا ہے، ماں کی خدمت کا صلہ مل رہا ہے، ماں کی خدمت کا صلہ مل رہا ہے۔ سنیے گا میرے عزیز، سنیے گا میرے عزیز، قرآن مجید اور نبی کی حدیث کا نور آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نبی کے جبے کا صلہ مل رہا ہے، ماں کی خدمت کا صلہ مل رہا ہے، حتیٰ کہ بغیر حساب جب حضرت اویس نے امت محمد کی مغفرت کروا لی تو حضرت علی نے جناب عمر سے کہا عمر سجدہ بہت لمبا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے یوں کہا بابا جی زندہ بھی ہو یا نہیں؟ اویس نے یوں سر اٹھایا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا اتنی بھی کیا جلدی تھی، تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ بھی معاف کروا لینے دیتے۔ اب اس کے بعد اگلی بات سنو، حضرت علی نے کہا حضور والا ایک سجدہ اور کرے تاکہ باقی بھی معاف ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، وہ ایک ہی سجدہ تھا جو امت کی مغفرت کے لیے میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا، وہ میں نے اللہ رسول کے حکم سے کر دیا، جتنے معاف ہونے تھے ہو گئے ہیں۔ کہا جو باقی بچ گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اب دوسرا ماں کا خدمت گزار میدان میں آیا، رب العالمین کی طرف سے آواز آئی ذرا اویس اپنا سر اٹھا۔ جب اویس نے سر اٹھایا تو جنت کے اندر نگاہ مقام صدق پہ گئی تو مقام صدق پہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، جب ان کو دیکھا تو وہ دعا کر رہے ہیں۔ اویس نے عرض کی رب العالمین یہ کون ہے؟ حاتف غیب سے آواز آئی اویس یہ ہمارے محبوب کا بیٹا عبدالقادر جیلانی ہے، عبدالقادر جیلانی ہے۔ رب العالمین اس کی کیا ڈیوٹی ہوگی؟ فرمایا بغیر حساب تیری دعا سے گناہگار معاف کر دیے، جو باقی بچ گئے ہیں وہ عبدالقادر جیلانی کی دعا سے معاف کر دیے جائیں گے۔ میں نے جب اویس کی زندگی کو پڑھا تو پیچھے کردار ماں کا نظر آیا، جب عبدالقادر جیلانی کی زندگی کو پڑھا تو پیچھے کردار ماں کا نظر آیا۔ ہاں جی، جب آپ علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو آپ کی ماں نے آپ کی آستین کے اندر اشرفیاں سلائی کی تھی، جب راستے پہ ڈاکہ پڑ گیا تو ڈاکوؤں نے سب کا سامان لوٹ لیا، شیخ عبدالقادر جیلانی کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میرا سامان میری دولت یہاں میری آستین میں موجود ہے۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، آپ خود بتا رہے ہیں، کہا گھر سے چلتے وقت میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ حضور والا شیخ عبدالقادر جیلانی کی اس بات کا ڈاکوؤں پہ یہ اثر پڑا کہ ان ڈاکوؤں نے صرف توبہ نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہماری ساری زندگی اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے گزر گئی، اور یہ ماں کے حکم کا اتنا فرما بردار ہے کہ جس نے جھوٹ نہیں بولا ان تمام ڈاکوؤں نے صرف توبہ نہیں کی بلکہ ان تمام ڈاکوؤں نے ایسی توبہ کی کہ ان کے اندر ایک ولایت کے اس مقام پہ فیض ہوا کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کا سپہ سالار بن گیا۔ ایسی توبہ کی ان ڈاکوؤں نے کہ ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو ولایت کی اس مقام پہ پہنچا کہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا سپہ سالار بنا۔ ان ڈاکوؤں کے پیچھے کس چیز نے کردار ادا کیا؟ مجھے میری ماں نے کہا تھا جھوٹ۔ اویس کے پاس جاؤ دعا کرواؤ، اویس کے پاس جاؤ دعا کرواؤ۔ کیوں دعا کروائیں؟ نمازیں پڑھنے والے تو مدینے میں بہت تھے، اگر بات یہ تھی تیرے نبی نے فرمایا ماں کا خدمت گزار ہے، ماں کی خدمت گزار تو مدینے میں بھی تھے، یمن جانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا کوئی ماں کی خدمت کرنے والا ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیا کرتے ہیں۔ بات تو سمجھنے کی ہے۔ میری گفتگو جناب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، پھر رب کا قرآن سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن ہے، سبحان اللہ بولو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، میں تو انہوں آخری پیغام دین لگا، گل مک گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ترجمہ آپ پہ کرو، ترجمہ سنو۔ ان کے راستے پر جن پر تو نے بولو انعام کیا، تو سا گرامر نہیں پڑھنی، تو سیدھا سیدھا ترجمہ سناؤ۔ ان کے راستے پر جن پر تو نے کی کر، ان کے راستے پر ہمیں، کن کے راستے پر؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب مجھے چھوٹی سی بات بتاؤ، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر ان کے راستے سے بچا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور گمراہ ہوئے۔ جن کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگ رہے ہو وہ کون ہے؟ انعام یافتہ آگے بندے، انعام یافتہ بندے۔ جن کے راستے سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ نہیں، غضبناک مطلب بندے ہیں، دونوں بندے۔ جن کے راستے پہ چلنا ہے وہ بھی، جن کے راستے سے بچنا ہے وہ بھی۔ ختم ہو گئی بات۔ جن کے راستے سے بچنا ہے وہ بھی، جن کے راستے پہ چلنا ہے وہ بھی۔ آپ دعا کر رہے ہو نماز کے اندر، ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ کبھی نماز سے باہر نکل کر اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے گا کہ جو دعا ہم نے کیونکہ مسجد کے اندر آپ نے انعام یافتہ بندوں کا راستہ مانگا ہے، مسجد کے باہر ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ نہیں چل رہے ہوتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے پہ چل رہے ہوتے۔ سوچنے کی بات ہے، جن کے راستے پر چلنا ہے دعا کر رہے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا اور مغضوب کے راستے سے بچا۔ مسجد سے باہر نکل کر مغضوب کے راستے پہ چل رہے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بھول گئے ہیں، چھوڑ دیا ہے۔ پھر بندے پوچھتے ہیں ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ اگر نماز کے بعد اس دعا پہ قائم کھڑے ہیں تو نماز قبول ہو گئی ہے، اس دعا کو چھوڑ دیا ہے تو نماز قبول نہیں ہوئی۔ اور ہماری زندگی میں قدم قدم پر کرپشن موجود ہے۔ پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یہ چیلن کی تقریب ہے، ورنہ ججوں جرنیلوں حکمرانوں کی ٹھکائی میں کسی اور طریقے سے کرتا اور ان کی کرپشن تمہیں بتاتا، لیکن یہاں چیلن کی تقریب ہے، لہذا میں اپنے موضوع کے ساتھ رہا ہوں، دائیں بائیں مجھے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آئے روز کتنی کرپشن کرتے ہیں۔ قبلہ چھوڑتا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا ہاتھ جہاں تک پڑتا ہے ہم بھی نہیں چھوڑتے، ان کا ہاتھ بھی جہاں تک پڑتا ہے وہ بھی نہیں چھوڑتے، صرف ان کا ہاتھ بڑا ہے ہمارے ہاتھ چھوٹے ہیں۔ چھوڑتا کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلے کشمیری اور پاکستانی اپنے آپ کو بدلے، پہلے اپنے آپ کو بدلو، خود کرپشن چھوڑو۔ جو گھاس، درخت، چرندے، پرندے، درندے اس قوم نے اس سال جلائے، حالانکہ جلاتے تو سب بھی ہیں، اور میں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سال سب سے زیادہ آگ لگا کر جنگل ساڑے گئے ہیں۔ اس سال سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں، کشمیر کی تاریخ میں جنگل ساڑے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جنگلوں میں آگ لگتی تھی، لیکن وہ اتفاقی لگتی تھی، کسی کے حکے سے چنگاری اڑ گئی، کسی کی چل سے چنگاری اڑ گئی، کسی نے گھر میں سیکنے کے لیے انگارے رکھے، کوئی اڑ کے ہوا سے چلا گیا آگ لگ گئی، کسی نے سگریٹ پھینکا آگ لگ گئی، لیکن وہ اتفاقی حادثے ہوتے تھے۔
اور پھر لوگ مل کر آگ بجھاتے بھی تھے، لیکن آج جان بوجھ کر لگائی جاتی ہے۔ اس امت کا کام آگ لگانا نہیں ہے، اس امت کا کام آگ بجھانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے جو امت تیار کر کے بھیجی ہے، یہ آگ لگانے والی امت نہیں ہے، آگ بجھانے والی امت ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اور اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بات آج بتا دوں، یہ جس چیڑ کے درخت کو آپ جلا رہے ہیں نا، چیڑ کے درخت کو، یہ درخت حضرت آدم کے ساتھ جنت سے اتارا گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ چیڑ کا درخت حضرت آدم کے ساتھ جنت سے اتارا گیا ہے۔ یہ جنت کا درخت ہے جناب، اور یہ میرے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم کے ساتھ جنت سے اتارا گیا ہے زمین پر۔ کیا کہنے۔ اگر میں درختوں کی ڈیٹیل میں جاؤں اور درختوں کی تاریخ بیان کروں تو یہاں لازمی بات ہے، کتنے مختلف درخت ہوں گے جو جنتی درخت ہے، جن میں انجیر کا درخت جنتی درخت ہے۔ اور انجیر کا درخت وہ درخت ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کا جنت کے اندر ایک حکمت کے تحت لباس اتارا گیا تھا، تو سب سے پہلے جس درخت نے اپنے پتے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیش کیے تھے وہ انجیر کا درخت تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اور یہ جو چیڑ کا درخت ہے، اس کے ساتھ گھڑے گھڑے اور مٹکے جتنے پھل لگتے تھے، لیکن جس وقت حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو یہ درخت اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا، یا اللہ یہ انسان کا قاتل ہے، میں اس کو آج کے بعد پھل نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے اوپر سے پھل اٹھا لیے، ورنہ انجیر کے درخت کے ساتھ گھڑے سے بڑے پھل لگا کرتے تھے، سوری چیڑ کے درخت کے ساتھ۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں نہیں پتہ۔ ہم اپنے گھر کو جلا رہے ہیں، ان درختوں کو آگ لگا کے ہم کوئی جہاد نہیں کر رہے۔ اگر جہاد کرنے کا اس قوم کو زیادہ شوق ہے تو تلواریں اٹھاؤ، بارڈر پار کرو، سری نگر جاؤ۔ بے شک بے شک۔ نام شمعِ بز میں ہدایت پھیلا، بے حد درود فتح باب نبوت پہ، بے حد درود فتح باب نبوت پہ، بے حد درود فتح باب نبوت پہ، بے حد خواجہ نے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلاؤ، السلام خدا کے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعالم ذاك الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله واسمه وجبريل قادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود ووجوده سيدنا المرسلين حاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين لا لا تیاری کے گل کی بو کرتی تھی چرچا سوغ سوخ سنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انصاف بلا کیوں چپ رہے اس کو بھی لازمیوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کثیر تعداد میں کلام شریف پڑھ کر اس دعا کی نیت سے پیش کیا گیا ہے. 13 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے. 64 مرتبہ سورہ یاسین کا ورد کیا گیا ہے. سورہ ملک 10 مرتبہ، سورہ مزمل 10 مرتبہ، الحمدللہ سبحان اللہ یا حی یا قیوم 3000 مرتبہ. اس کے بعد کلمہ شریف 10,000 مرتبہ، اللہ کا ذکر 50,000 مرتبہ، درود شریف 40,000 مرتبہ، استغفراللہ 40,000 مرتبہ، یا کریم 1000 مرتبہ، اللہ الصمد 1000 مرتبہ. اس کے علاوہ بھی بے شمار احباب نے اس دعا کے لیے کثیر تعداد میں جو بھی کلام پڑھا ہے. آپ سبھی احباب بھی ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں، اول آخر درود شریف علامہ صاحب کی مل کریں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ پھر آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم اننا ظلمت نفسنا ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ان اللہ بصیر بالعباد لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. الہ العالمین جو کلام مجید
تسبیحات تحلیلات تلاوت کی گئی، سورۃ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی گئی، ختم شریف پڑھا گیا، درود تاج کی تلاوت ہوئی، درود و شرف قبولیت پا چکا ہے، وہ سب کچھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے جملہ انبیاء کرام مرسلین اعظام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کائنات کے حضور ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اولیاء امت کی پیش کرنے کے بعد بالخصوص چودھری مطلوب صاحب اور ان کے برادران کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک جو کلام پاک پڑھی گئی، جو ذکر اذکار ہوا، تسبیحات و تحلیلات ہوئی، سورۃ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوئی، درود و سلام پڑھا گیا، حضرت اویس کرنی کی مقدس ماں کا ذکر ہوا، حضرت اویس کرنی کی اس عظیم ماں کا صدقہ اللہ پاک چودھری صاحب کی ماں محترمہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا، اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا، اللہ پاک ان کی ماں محترمہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ عفیفہ جنابہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما، الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت نصیب فرما، ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وفاداری نصیب فرما، ختم نبوت کے جتنے لوگ بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید ہو گئے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما۔ ماشاءاللہ سبھی احباب یہیں پہ تشریف رکھیں گے، لنگر کا وسیع انتظام ہے، یہیں آپ لائنیں بنا لیں گے، آپ کو لنگر تقسیم کیا جائے گا، لنگر کھانے کے بعد قرب میں مسجد ہے، وہاں پہ نماز ظہر بھی ادا کی جائے گی، سبھی احباب اس میں بھی شامل ہوں اور نماز پڑھ